عزیز بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورہ بنی اسرائیل، خلاصہ اور ترجمہ۔ اس سورت کی سب سے پہلی آیت ہی یہ بتا رہی ہے کہ اس کا نزول معراج مبارک کے واقعے کے بعد ہوا۔ اگرچہ معراج کے واقعے کی ٹھیک تاریخ یقینی طور پر متعین کرنا مشکل ہے، لیکن زیادہ تر روایات کا رجحان اس طرف ہے کہ یہ عظیم واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے 10 سال بعد اور ہجرت سے 3 سال پہلے پیش آیا تھا۔ اس وقت تک اسلام کی دعوت کا پیغام نہ صرف عرب کے بت پرستوں تک بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں تک بھی پہنچ چکا تھا۔ اس صورت میں معراج کے غیر معمولی واقعے کا حوالہ دے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ناقابل انکار ثبوت فراہم کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد بنو اسرائیل کے واقعے کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ کس طرح انہیں 2 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کی پاداش میں ذلت و رسوائی اور دشمن کے ہاتھوں بربادی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس طرح مشرکین عرب کو سبق دیا گیا ہے کہ وہ قرآن کریم کی مخالفت سے باز آ جائے، ورنہ ان کو بھی اسی قسم کے انجام سے سابقہ پیش آ سکتا ہے، کیونکہ اس وقت قرآن کریم ہی وہ واحد کتاب ہے جو اعتدال کے ساتھ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر رہی ہے۔ آیت نمبر 9 پھر آیت نمبر 22 سے 38 تک مسلمانوں کو ان کے دینی، معاشرتی اور اخلاقی طرز عمل کے بارے میں نہایت اہم ہدایات دی گئی ہیں، اور مشرکین کے نامعقول اور معاندانہ طرز عمل کی مذمت کر کے ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسی کی عبادت کرتے رہیں۔ چونکہ سورت کے شروع میں بنو اسرائیل کے ساتھ پیش آنے والے 2 اہم واقعات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے، اور اس کا دوسرا نام سورۃ الاسراء بھی ہے۔ اسراء سفر معراج کو اور خاص طور پر اس سفر کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے جایا گیا۔ سورت کا آغاز ہی چونکہ اس معجزانہ سفر کے تذکرے سے ہوا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے۔ ترجمہ۔ اس سورت میں 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی اور ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے اس ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا کہ تم میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز قرار نہ دینا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور وہ بڑے شکر گزار بندے تھے، اور ہم نے کتاب میں فیصلہ کر کے بنو اسرائیل کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کا مظاہرہ کرو گے۔ چنانچہ
जब इन दो वाक़यात में से पहला वाक़या पेश आया तो हमने तुम्हारे सरों पर अपने ऐसे बंदे मुसल्लत कर दिए जो सख्त जंगजू थे, और वो तुम्हारे शहरों में घुसकर फैल गए। और ये एक ऐसा वादा था जिसे पूरा होकर ही रहना था। फिर हमने तुम्हें ये मौका दिया कि तुम पलटकर उन पर गालिब आओ और तुम्हारे माल, दौलत और औलाद में इजाफा किया और तुम्हारी नफरी पहले से ज़्यादा बढ़ा दी। अगर तुम अच्छे काम करोगे तो अपने ही फ़ायदे के लिए करोगे, और बुरे काम करोगे तो भी वो तुम्हारे लिए ही बुरा होगा। चुनांचे जब दूसरे वाक़ये की मियाद आई तो हमने दूसरे दुश्मनों को तुम पर मुसल्लत कर दिया, ताकि वो तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ डाले, और ताकि वो मस्जिद में उसी तरह दाखिल हों जैसे पहले लोग दाखिल होते थे, और जिस चीज़ पर जिस चीज़ पर उनका ज़ोर चले उसको तहस नहस करके रख दें। ऐन मुमकिन है कि अब तुम्हारा रब तुम पर रहम करे, लेकिन अगर तुम फिर भी वही काम करोगे तो हम भी दोबारा वही काम करेंगे, और हमने जहन्नुम को काफिरों के लिए कैद खाना बना ही रखा है। हकीकत यह है कि ये कुरान वो रास्ता दिखाता है जो सबसे ज़्यादा सीधा है, और जो लोग इस पर ईमान लाकर नेक अमल करते हैं उन्हें खुशखबरी देता है कि उनके लिए बड़ा अजर है, और ये बताता है कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके लिए हमने एक दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। और इंसान बुराई इस तरह मांगता है जैसे उसे भलाई मांगनी चाहिए, और इंसान बड़ा जल्दबाज वाक़या हुआ है। और हमने रात और दिन को दो निशानियों के तौर पर पैदा किया है। फिर रात की निशानी को तो अंधेरी बना दिया और दिन की निशानी को रोशन कर दिया, ताकि तुम अपने रब का फजल तलाश कर सको, और ताकि तुम सालों की गिनती और महीनों का हिसाब मालूम कर सको। और हमने हर चीज़ को अलग अलग वाज़िया कर दिया है, और हर शख्स के अमल का अंजाम हमने उसके अपने गले से चिमटा दिया है, और क़यामत के दिन हम उसका अमालनामा एक तहरीर की शक्ल में निकाल कर उसके सामने कर देंगे, जिसे वो खुला हुआ देखेगा, और कहा जाएगा कि पढ़ लो अपना अमालनामा, आज तुम खुद अपने हिसाब लेने के लिए काफ़ी हो। जो शख्स सीधी राह पर चलता है तो वो खुद अपने फ़ायदे के लिए चलता है, और जो गुमराही का रास्ता इख्तियार करता है वो अपने ही नुकसान के लिए इख्तियार करता है। और कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, और हम कभी किसी को उस वक़्त तक सज़ा नहीं देते जब तक कोई पैगंबर उसके पास ना भेज दें, और जब हम किसी बस्ती को हलाक करने का इरादा करते हैं तो उसके खुशहाल लोगों को ईमान और अतायत का हुक्म देते हैं। फिर वो वहाँ नाफरमानियाँ करते हैं तो उन पर बात पूरी हो जाती है, चुनाचे हम उन्हें तबाह व बर्बाद कर डालते हैं। और कितनी ही नस्लें हैं जो हमने नूह के बाद हलाक की, और तुम्हारा रब अपने बंदों के गुनाहों से पूरी तरह बाखबर है, सब कुछ देख रहा है। जो शख्स दुनिया के फौरी फ़ायदे ही चाहता है तो हम जिसके लिए चाहते हैं, जितना चाहते हैं, उसे यहीं पर दे देते हैं। फिर उसके लिए हमने जहन्नुम रख छोड़ी है जिसमें वो ज़लील ख्वार होकर दाखिल होगा। और जो शख्स आखिरत का फ़ायदा चाहे उसके लिए वैसी ही कोशिश करे जैसी उसके लिए करनी चाहिए, जबकि वो मोमिन भी हो। तो ऐसे लोगों की कोशिश पूरी कदरदानी ऐसे लोगों की कोशिश की पूरी कदरदानी की जाएगी। ए पैगंबर, जहाँ तक दुनिया में तुम्हारे रब की अता का ताल्लुक है, हम इनको भी उससे नवाजते हैं और उनको भी, और दुनिया में तुम्हारे रब की अता किसी के लिए बंद नहीं है। देखो हमने किस तरह
ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، اور یقین رکھو کہ آخرت درجات کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، ورنہ تم قابل ملامت اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ رہو گے۔ اور تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کیا کرو، اور ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری سے جھکاؤ، اور یہ دعا کرو کہ یا رب، جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے، اور آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اگر تم نیک بن جاؤ تو وہ ان لوگوں کی خطائیں بہت معاف کر دیتا ہے جو کثرت سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو ان کا حق، اور اپنے مال کو بیہودہ کاموں میں نہ اڑاؤ۔ یقین جانو کہ جو لوگ بیہودہ کاموں میں مال اڑاتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ اور اگر کبھی تمہیں ان رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے اس لیے منہ پھیرنا پڑے کہ تمہیں اللہ کی متوقع رحمت کا انتظار ہو، تو ایسے میں ان کے ساتھ نرمی سے بات کر لیا کرو، اور نہ تو ایسے کنجوس بنو کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کر رکھو، اور نہ ایسے فضول خرچ کہ ہاتھ کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دو، جس کے نتیجے میں تمہیں قابل ملامت اور کلاش ہو کر بیٹھنا پڑے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت عطا فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ یقین رکھو کہ وہ اپنے بندوں کے حالات سے اچھی طرح باخبر ہے، انہیں پوری طرح دیکھ رہا ہے۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ یقین جانو کہ ان کو قتل کرنا بڑی بھاری غلطی ہے، اور زنا کے پاس بھی نہ پھٹکو، اور یقینی طور پر بڑی بے حیائی اور بے راہ روی ہے۔ اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے قتل نہ کرو، الا یہ کہ تمہیں شرعاً اس کا حق پہنچا ہو۔ اور جو شخص مظلومانہ طور پر قتل ہو جائے تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص کا اختیار دیا ہے، چنانچہ اس پر لازم ہے کہ وہ قتل کرنے کی حد سے تجاوز نہ کرے۔ یقیناً وہ اس لائق ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکو، مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو۔ یقین جانو کہ عہد کے بارے میں تمہاری باز پرس ہونے والی ہے، اور جب کسی کو کوئی چیز پیمانے سے ناپ کر دو تو پورا ناپو، اور تولنے کے لیے صحیح ترازو استعمال کرو۔ یہی طریقہ درست ہے اور اسی کا انجام بہتر ہے۔ اور جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو اسے سچ سمجھ کر اس کے پیچھے مت پڑو۔ یقین رکھو کہ کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔ یہ سارے برے کام ایسے ہیں جو تمہارے پروردگار کو بالکل ناپسند ہے۔ اے پیغمبر، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تمہارے پروردگار نے تم پر وحی کے ذریعے پہنچائی ہیں۔ اور اے انسان، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا، ورنہ تجھے ملامت کر کے دھکے دے کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ بھلا کیا تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹے دینے کے لیے چن لیا ہے اور خود اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ بڑی سنگین
بات کہہ رہے ہو۔ اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے وضاحتیں کی ہیں تاکہ لوگ ہوش میں آئیں، مگر یہ لوگ ہیں کہ اس سے ان کے بدکنے ہی میں اور اضافہ ہو رہا ہے۔ کہہ دو کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی خدا ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ عرش والے حقیقی خدا پر چڑھائی کرنے کے لیے کوئی راستہ پیدا کر لیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اس کی ذات ان سے بالکل پاک اور بہت بالا و برتر ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور ان کی ساری مخلوقات اس کی پاکی بیان کرتی ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا بردبار، بہت معاف کرنے والا ہے۔ اے پیغمبر جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک اندیکھا پردہ حائل کر دیتے ہیں، اور ہم ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ اسے سمجھتے نہیں، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب تم قرآن میں تنہا اپنے رب کا ذکر کرتے ہوئے ہو تو یہ لوگ نفرت کے عالم میں بیٹھ کر نفرت کے عالم میں پیٹ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ جب یہ لوگ تمہاری بات کان لگا کر سنتے ہیں تو کس لیے سنتے ہیں، اور جب یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں تو ان باتوں کا بھی ہمیں پورا علم ہے۔ جب یہ ظالم اپنی برادری کے مسلمانوں سے یوں کہتے ہیں کہ تم تو بس ایک آدمی کے پیچھے چل پڑے ہو جس پر جادو ہو گیا ہے، دیکھو انہوں نے تم پر کیسی کیسی بھکتیاں چست کی ہیں، یہ راہ سے بھٹک چکے ہیں، چنانچہ یہ راستے پر نہیں آ سکتے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا وجود ہڈیوں میں تبدیل ہو کر چورا چورا ہو جائے گا تو بھلا کیا اس وقت ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ کہہ دو کہ تم پتھر یا لوہا بھی بن جاؤ یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جس کے بارے میں تم دل میں سوچتے ہو کہ اس کا زندہ ہونا اور بھی مشکل ہے، پھر بھی تمہیں زندہ کر دیا جائے گا۔ اب وہ کہیں گے کہ کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ کہہ دو کہ وہی زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ پھر وہ تمہارے سامنے سر ہلا ہلا کر کہیں گے کہ ایسا کب ہوگا؟ کہہ دینا کہ کیا بعید ہے کہ وہ وقت قریب ہی آ گیا ہو جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل کرو گے، اور یہ سمجھ رہے ہوگے کہ تم بس تھوڑی ہی مدت دنیا میں رہے تھے۔ میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ وہی بات کیا کریں جو بہترین ہو۔ در حقیقت شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ شیطان یقینی طور پر انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا پروردگار تمہیں خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرما دے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تمہیں ان کی باتوں کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے، اور تمہارا پروردگار ان سب کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ اور ہم نے کچھ نبیوں کو دوسرے نبیوں پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو مانتے ہیں ان سے کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھ رکھا ہے انہیں پکار کر دیکھو، ہوگا یہ کہ نہ وہ تم سے کوئی تکلیف دور کر سکیں گے اور نہ اسے تبدیل کر سکیں گے۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے پروردگار تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں، اور ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یقیناً تمہارے رب کا عذاب ہے
عذاب ہے ہی ایسی چیز جس سے ڈرا جائے، اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم روز قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا اسے سخت عذاب نہ دیں۔ یہ بات تقدیر کی کتاب میں لکھی جا چکی ہے، اور ہم کو نشانیاں یعنی کفار کے مانگے ہوئے معجزات بھیجنے سے کسی اور چیز نے بل کسی اور چیز نے نہیں بلکہ اس بات نے روکا ہے کہ پچھلے لوگ ایسی نشانیوں کو جھٹلا چکے ہیں، اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی تھی جو آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھی، مگر انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اور ہم نشانیاں ڈرانے ہی کے لیے بھیجتے ہیں۔ اور اے پیغمبر، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ تمہارا پروردگار اپنے علم سے تمام لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور ہم نے جو نظارہ تمہیں دکھایا ہے اس کو ہم نے کافر لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا دیا۔ نیز اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت آئی ہے، تو ہم تو ان کو ڈراتے رہتے ہیں، لیکن اس سے ان کی سخت سرکشی ہی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ کہنے لگا بھلا بتاؤ تو بتاؤ یہ کہنے لگا بتاؤ یہ ہے وہ مخلوق جسے تو نے میرے مقابلے میں عزت بخشی ہے؟ اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی تو میں اس کی اولاد میں سے تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کے جبڑوں میں لگام لگا ڈالوں گا۔ اللہ نے کہا جا پھر ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا تو جہنم ہی تم سب کی سزا ہوگی، مکمل اور بھرپور سزا۔ اور ان میں سے جس جس پر تیرا بس چلے انہیں اپنی آواز سے بہکا لے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کی فوج چڑھا لا، اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا حصہ لے لے، اور ان سے خوب وعدے کر لے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان ان سے جو وعدہ بھی کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یقین رکھ کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا، اور تیرا پروردگار ان کی رکھوالی کے لیے کافی ہے۔ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں لے چلتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یقیناً وہ تمہارے ساتھ بڑی رحمت کا معاملہ کرنے والا ہے۔ اور جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جن دیوتاؤں کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب غائب ہو جاتے ہیں، بس اللہ ہی اللہ رہ جاتا ہے۔ پھر جب اللہ تمہیں بچا کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو تم منہ موڑ لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو کیا تمہیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں رہا کہ اللہ تمہیں خشکی ہی کے ایک ایسے حصے میں دھسا دے، یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے اور پھر تمہیں اپنا کوئی رکھوالا نہ ملے؟ اور کیا تم اس بات سے بھی بے فکر ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اسی سمندر میں لے جائے، پھر تم پر ہوا کا طوفان بھیج کر تمہاری ناشکری کی سزا میں تمہیں غرق کر ڈالے، پھر تمہیں نہ کوئی نہ ملے جو اس معاملے میں ہمارا پیچھا کر سکے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے، اور انہیں خشکی اور سمندر دونوں میں سواریاں مہیا کی ہیں، اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا ہے، اور ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے۔ اور اس دن کو یاد رکھو جب ہم تمام انسانوں کو ان کے اعمال ناموں کے ساتھ بلائیں گے، پھر جنہیں ان کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے، اور ان پر ریشہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اور جو شخص دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا بلکہ راستے سے اور زیادہ بھٹکا ہوا رہے گا۔ اور اے پیغمبر، جو وحی ہم نے تمہارے پاس بھیجی ہے یہ
काफिर लोग तुम्हें फितने में डालकर उससे हटाने लगे थे ताकि तुम उसके बजाय कोई और बात हमारे नाम पर घड़ कर पेश करो, और उस सूरत में ये तुम्हें अपना गहरा दोस्त बना लेते। और अगर हमने तुम्हें साबित कदम न बनाया होता तो तुम भी उनकी तरफ कुछ कुछ झुकने के करीब जा पहुंचते। और अगर ऐसा हो जाता तो हम तुम्हें दुनिया में भी दुगनी सजा देते और मरने के बाद भी दुगनी। फिर तुम्हें हमारे मुकाबले में कोई मददगार न मिलता। इसके अलावा ये लोग इस फिक्र में भी हैं कि इस सरजमीन मक्का से तुम्हारे कदम उखाड़ दें ताकि तुम्हें यहाँ से निकाल बाहर करें। और अगर ऐसा हुआ तो ये भी तुम्हारे बाद ज़्यादा देर यहाँ नहीं ठहर सकेंगे। ये हमारा वो तरीक़ेकार है जो हमने अपने उन पैगंबरों के साथ इख्तियार किया था जो हमने तुमसे पहले भेजे थे, और तुम हमारे तरीके में कोई तब्दीली नहीं पाओगे। ए पैगंबर, सूरज ढलने के वक़्त से लेकर रात के अंधेरे तक नमाज कायम करो और फजर के वक़्त कुरान पढ़ने का एहतमाम करो। याद रखो कि फजर की तिलावत में मजमा हाजिर होता है, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करो जो तुम्हारे लिए एक अज़ाफ़ी इबादत है। उम्मीद है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें मकाम महमूद तक पहुँचा देगा। और ये दुआ करो कि या रब, मुझे जहाँ दाखिल फरमा अच्छाई के साथ दाखिल फरमा, और जहाँ से निकाल अच्छाई के साथ निकाल, और मुझे ख़ास अपने पास से ऐसा इक़्तिदार अता फरमा जिसके साथ तेरी मदद हो, और कहो कि हक़ आन पहुँचा और बातिल मिट गया। और यकीनन बातिल ऐसी ही चीज़ है जो मिटने वाली है। और हम वो कुरान नाज़िल कर रहे हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत का सामान है। अलबत्ता ज़ालिमों के हिस्से में उससे नुकसान के सिवा किसी और चीज़ का इजाफा नहीं होता। और जब हम इंसान को कोई नेमत देते हैं तो वो मुंह मोड़ लेता है और पहलू बदल लेता है, और अगर उसको कोई बुराई छू जाए तो मायूस हो बैठता है। कह दो कि हर शख्स अपने अपने तरीके पर काम कर रहा है। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कौन ज़्यादा सही रास्ता पर है। और ए पैगंबर, ये लोग तुमसे रूह के बारे में पूछते हैं। कह दो कि रूह मेरे परवरदिगार के हुक्म से बनी है, और तुम्हें जो इल्म दिया गया है वो बस थोड़ा ही सा इल्म है। और अगर हम चाहें तो जो कुछ वही हमने तुम्हारे पास भेजी है वो सारी वापस ले लें। फिर तुम उसे वापस लाने के लिए हमारे मुकाबले में कोई मददगार न पाओगे। लेकिन ये तो तुम्हारे रब की तरफ से एक रहमत है कि वही का सिलसिला जारी है। हकीकत यह है कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर जो फजल हो रहा है वो बड़ा अजीम है। कह दो कि अगर तुम तमाम इंसान और जिन्नात इस काम पर इकट्ठे भी हो जाएं कि इस कुरान जैसा कलाम बनाकर ले आएं, तब भी वो इस जैसा नहीं ला सकेंगे, चाहे वो एक दूसरे की कितनी मदद कर लें। और हमने इंसानों की भलाई के लिए इस कुरान में हर किस्म की हिकमत की बातें तरह तरह से बयान की हैं। फिर भी अक्सर लोग इनकार के सिवा किसी और बात पर राजी नहीं है, और कहते हैं कि हम तुम पर उस वक़्त तक ईमान नहीं लाएंगे कि जब तक तुम ज़मीन को फाड़ कर हमारे लिए एक चश्मा न निकाल दो, या फिर तुम हमारे लिए खजूरों और अंगूरों का एक बाग पैदा हो जाए और तुम उसके बीच बीच में ज़मीन को फाड़ कर नहरें जारी कर दो, या जैसे तुम दावे करते हो आसमान के टुकड़े टुकड़े करके उसे हम पर गिरा दिया जाए। अल्लाह को और फरिश्तों को हमारे सामने ले आओ, या फिर तुम्हारे लिए एक सोने का घर पैदा हो जाए, या तुम आसमान पर चढ़ जाओ, और हम तुम्हारे चढ़ने को भी उस वक़्त तक नहीं मानेंगे जब तक तुम हम पर ऐसी किताब नाजिल ना कर दो जिसे हम पढ़ सकें। ऐ पैगंबर, कह दो कि सुबहान अल्लाह, मैं तो एक बशर हूँ
جسے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور جب ان لوگوں کے پاس ہدایت کا پیغام آیا تو ان کو ایمان لانے سے اسی بات نے تو روکا کہ وہ کہتے تھے، کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہی اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو بے شک ہم آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر ان پر اتار دیتے۔ کہہ دو کہ میرے اللہ میرے اور تمہارے درمیان ایک گواہ بننے کے لیے کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور جسے اللہ ہدایت دے وہی صحیح راستے پر ہوتا ہے، اور جن لوگوں کو وہ گمراہی میں مبتلا کر دے تو اس کے سوا تمہیں ان کے کوئی مددگار نہیں مل سکتے، اور ہم انہیں قیامت کے دن منہ کے بل اس طرح اکٹھا کریں گے کہ وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جبکہ کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی، ہم اسے اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب ہم مر کر ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا پھر بھی ہمیں نئے سرے سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ بھلا کیا انہیں اتنی سی بات نہیں سوچی کہ وہ اللہ جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے آدمی پھر سے پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک ایسی میعاد مقرر کر رکھی ہے جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں ہے۔ پھر بھی یہ ظالم انکار کے سوا کسی بات پر راضی نہیں۔ اے پیغمبر، ان کافروں سے کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے کہیں تمہارے اختیار میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور ہاتھ روک لیتے، اور انسان ہے ہی بڑا تنگ دل، اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی کھلی نشانیاں دی تھیں۔ اب بنو اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ ان لوگوں کے پاس گئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ، تمہارے بارے میں میرا تو خیال یہ ہے کہ کسی نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ موسیٰ نے کہا، تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ ساری نشانیاں کسی اور نے نہیں، آسمانوں اور زمین کے پروردگار نے بصیرت پیدا کرنے کے لیے نازل کی ہیں۔ اور اے فرعون، تمہارے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ تمہاری بربادی آنے والی ہے۔ پھر فرعون نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ان سب بنو اسرائیل کو اس سرزمین سے اکھاڑ پھینکے، لیکن ہم نے اسے اور جتنے لوگ اس کے ساتھ تھے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور اس کے بعد بنو اسرائیل سے کہا کہ تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آئے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے حاضر کر دیں گے، اور ہم نے اس قرآن کو حق ہی کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ اترا ہے، اور اے پیغمبر، ہم نے تمہیں کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ صرف اس لیے بھیجا ہے کہ تم فرما برداروں کو خوشخبری دو اور نافرمانوں کو خبردار کرو۔ اور ہم نے قرآن کے جدا جدا حصے بنائے تاکہ تم اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کے سامنے پڑھو، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ کافروں سے کہہ دو کہ چاہے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جب یہ قرآن ان لوگوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے جن کو اس سے پہلے ہم علم دیا گیا تھا تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں جا گرتے ہیں اور کہتے ہیں، پاک ہے ہمارا پروردگار، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ تو پورا ہی ہو کر رہتا ہے، اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں۔ اور یہ قرآن ان کے لیے ان کے دلوں کی عاجزی کو اور بڑھا دیتا ہے۔ کہہ دو کہ چاہے تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے بھی اللہ کو پکارو گے ایک ہی بات ہے، کیونکہ
تمام بہترین نام اسی کے ہیں، اور تم اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل راستہ اختیار کرو، اور کہو کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، جس نے نہ کوئی بیٹا بنایا، نہ اس کی سلطنت میں کوئی شریک ہے، اور نہ اسے عاجزی سے بچانے کے لیے کوئی حمایتی درکار ہے، اور اس کی ایسی بڑائی بیان کرو جیسی بڑائی بیان کرنے کا اسے حق حاصل ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔